بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ سال تھا 1095 اور جگہ تھی فرانس کا کلیرم نگر۔ ایک اونچے منچ پر کھڑا تھا پوپ اربن سیکنڈ۔ اس کی آواز فضاؤں کو چیرتی ہوئی کہتی ہے، پوتر زمین کو آزاد کراؤ، اور اس میں جان بھی چلی جائے تو تمہارے لیے جنت پکی ہے۔ ایک عیسائی دھرم گروس کے منہ سے جنگ کا یہ اعلان سن کر لوگ ٹھٹک جاتے ہیں، مگر کچھ ہی لمحوں میں وہ سناٹا تلواروں کی قسموں اور یدھ کے نعروں میں بدل جاتی ہیں۔ یہی وہ گھڑی تھی جس نے ایک ایسی آگ کو ہوا دی جو آنے والے 200 سالوں تک جلتی رہی، اور جسے آج ہم کروسیڈز یا دھرم یدھ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ لڑائی صرف تلواروں اور ڈھالوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ تھی لالچ کی، مذہبی جنون کی، سطح کی ہوس کی اور سیاسی چالوں کی۔ اور اس لڑائی کا مرکز تھا یروشلم، وہی مبارک شہر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، اور وہی پاک زمین جہاں سے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا روحانی سفر طے کیا۔ 11ویں صدی میں یہ پاک زمین ترک مسلمانوں کے پاس تھی، مگر یورپ کے بادشاہوں اور چرچ نے مل کر ایک ایسا ناپاک منصوبہ بنایا کہ اس شہر کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ اس زمین کو آزاد کریں، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ اسلام کی بڑھتی روشنی سے یورپ کے حکمرانوں کی آنکھیں چوندھیا گئی تھیں، اور ساتھ ہی ان کے دلوں میں لالچ پل رہا تھا۔ سونے کی تلاش، مسالوں کے سودوں پر قبضہ اور مشرقی تجارتی راستوں کی حکومت۔ اب سوچئے، کیا واقعی ہزاروں میل دور سے لوگ تلواریں لے کر صرف مسجدوں اور گرجا گھروں کے لیے دوڑ چلے آئے تھے، یا اصل مقصد مال و دولت کی بھوک تھی؟ یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ جو اپنی تاریخ نہیں جانتا وہ اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے۔ جیسا ہم کہتے ہیں کہ اپنا اتہاس جانو گے نہیں تو خود کو پہچانو گے کیسے۔ 1095 میں یہی وہ سال تھا جب پوپ اربن سیکنڈ نے عیسائی امت سے گہار کی تھی کہ مسلمانوں سے اپنی پوتر بھوم یروشلم کو واپس لیا جائے۔ یاد رہے، یروشلم وہ مقدس شہر ہے جسے تینوں ابراہیم مذہب یہودی، عیسائی اور مسلم پوتر مانتے ہیں۔ عیسائیوں کے لیے یہ زمین اس لیے پاک تھی کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور بعد میں انہی کی امت نے انہیں سولی پر چڑھایا۔ یعنی عیسائیت کی بنیاد اسی سرزمین پر پڑی، اور وہیں مسلمانوں کے لیے یہ زمین اس لیے اہم تھی کیونکہ یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا لطف ملا، جہاں آپ نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اسلام کی دستک اس مبارک شہر میں 638 میں ہوئی تھی۔ اس وقت اسلامی سلطنت کی باغ ڈور امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، اور آپ نے یروشلم کو جنگ کے بجائے امن کے راستے فتح کیا تھا۔ خود یروشلم کے عیسائی پادری نے امن کا پیغام بھیجا تھا، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، اور ایک مشہور سمجھوتا ہوا جسے پیکٹ آف عمر کہا جاتا ہے۔ اس سمجھوتے میں غیر مسلموں، یہودیوں اور عیسائیوں کو ان کے عبادت گاہوں میں جانے اور وہاں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی پوری آزادی دی گئی۔ مشہور تاریخ دان کرین آرمسٹرانگ اور مارشل ہاٹسن لکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت کے شروعاتی 400-500 سالوں میں یروشلم مذہبی برداشت اور پرسپر عزت کا مرکز بنا رہا۔ عیسائی زائرین یورپ سے بے خوف آ کر یہاں سکون سے اپنے منتوں کو پورا کرتے تھے، لیکن پھر وہ دور بھی آیا جب سب کچھ بدل گیا۔ سال تھا 1071، منجکٹ کی جنگ ہوئی جہاں سیلجوک ترکوں نے اناتولیا کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ دھیرے دھیرے انہوں نے یروشلم پر بھی اپنی سلطنت قائم کر لی۔ یورپ کے اتہاس کار اسٹیون رنسمین اپنی کتاب دا ہسٹری آف دا کروسیڈز میں لکھتے ہیں کہ سیلجوک ترکوں کے دور میں یورپ سے آنے والے عیسائیوں کو پہلے جیسی سہولیت نہیں مل رہی تھی۔ راستوں میں لوٹ پاٹ، ظلم، بد امنی بڑھ گئی تھی۔ 1078 سے 1087 کے بیچ یروشلم ان کے قبضے میں آیا، اور پھر یہ افواہیں پھیلنے لگیں کہ اب یہ زمین عیسائیوں کے لیے محفوظ نہیں رہی۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعدہ لوگوں کی یادوں سے مٹنے لگا تھا، اور اسی ماحول میں پوپ اربن سیکنڈ نے اعلان کیا، پوتر زمین کو آزاد کراؤ۔ لیکن اس میں صرف مذہبی جذبات نہیں تھے۔ یورپ اس وقت چھوٹی چھوٹی سیاستوں اور سامنتوں، زمینداروں میں بٹا ہوا تھا۔ کوئی ساجھا دشمن نہیں تھا، کوئی ساجھا مقصد نہیں تھا،
ब्रिटिश इतिहासकार क्रिस्टोफर टायसन लिखते हैं कि क्रूसेड्स का पहला और असल मकसद था यूरोप की अंदरूनी लड़ाइयों से ध्यान हटाकर एक कॉमन दुश्मन की तरफ मोड़ना, और उस दुश्मन के तौर पर इस्लाम को पेश किया गया। मशहूर अमेरिकी इतिहासकार थॉमस एस्प्रिज ने लिखा है कि पोप का भाषण सिर्फ एक मजहबी पगड़ी वाला ऐलान नहीं था, बल्कि एक सोची समझी सियासी चाल थी, ताकि शासकों, जमींदारों और आम किसानों तक को इस झूठे पवित्र युद्ध के झंडे तले जमा किया जा सके। और इस तरह 450 साल पुरानी फतह को बेईमानी करार देते हुए एक ऐसी आग भड़काई गई जिसने 200 सालों तक इंसानियत को खून में डुबोए रखा। असल में बाइजेंटाइन एम्पायर और ईस्टर्न यूरोप पहले से ही तुर्क मुसलमानों के खिलाफ छोटी मोटी जंगों में उलझे हुए थे, लेकिन जब पोप ने ये ऐलान किया तो आम ईसाइयों के अंदर एक जुनूनी जज्बा भर गया। उस दौर में पोप की बात हुक्म खुदा से कम नहीं मानी जाती थी। उसकी आवाज पर लोग जान देने को तैयार थे और इस तरह पहला क्रूसेड शुरू हुआ। अब दिलचस्प बात ये थी कि पोप के भाषण का असर कुछ लोगों पर इतना गहरा पड़ा कि बिना किसी आधिकारिक हुक्म, बिना ट्रेनिंग, बिना हथियार एक भीड़ निकल पड़ी अपनी पवित्र जमीन को आजाद कराने। इसकी रहनुमाई कर रहा था एक करिश्माई पादरी पीटर द हर्मिट। ये कोई सिपाही नहीं था, बल्कि आम लोग थे जिनमें जुनून था मगर हिकमत अमली, ट्रेनिंग, हथियार कुछ भी नहीं। ये भीड़ जब अनातोलिया पहुंची तो तुर्की की सलीबों से टकरा गई। जगह थी सिवोटर। तुर्क योद्धाओं ने इन नासमझ दीवानों को ऐसा सबक सिखाया कि चंद घंटों में पूरी भीड़ का नामो निशान मिटा दिया गया। इस वाकये को तारीख में पीपल क्रूसेड कहा जाता है, यानी अवाम का जज्बाती धर्म युद्ध। और यही वो पहला सबक था कि जज्बात से जंग नहीं जीती जाती। जंग जीतने के लिए चाहिए तदबीर, ताकत और तारीखी समझ। करीब एक साल बाद 1097 ईस्वी में नीस नाम के शहर में मुसलमानों के खिलाफ पहली बाकायदा जंग हुई, और यही थी असली पहला क्रूसेड। इस जंग में ईसाई फौज को फतह हासिल हुई और फिर उन्होंने एंटियोक पर भी कब्जा जमा लिया, जो यरूशलेम तक पहुंचने का रास्ता था। एंटियोक की फतह के बाद ईसाई अफवाज यरूशलेम तक पहुंच गई, मगर अब उनका सामना एक और मुश्किल से था। लंबा सफर, थकी हुई फौज और रसद की कमी, मगर पवित्र जमीन पर कब्जे का जुनून अभी भी कायम था। दूसरी तरफ मुसलमान रहनुमा बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे और अपनी मजीद फौजों के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर तहरीर ये कहती है कि किस्मत ईसाइयों का साथ दे गई। उनकी मदद पहले पहुंची और मुसलमानों की तवक्को टूट गई, और इस तरह ईसाइयों ने यरूशलेम को कब्जे में ले लिया। फिर जो हुआ वो तारीख के सीने पर एक काला धब्बा है। मुसलमानों और यहूदियों का बेदर्द कत्ल किया गया, सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहाया गया, इंसानियत सिसकती रही। करीब 3 साल तक ईसाइयों का कब्जा रहा। 4 क्रूसेड स्टेटस बनाए गए, यरूशलेम, एडेसा, एंटियोक और त्रिपोली। इन शहरों को बचाने के लिए किले बनाए गए, मगर अल्लाह की मदद जब आती है तो दीवारें भी काम नहीं आती। 1130 ईस्वी में मैसूर के गवर्नर इमामुद्दीन जंगी ने हमला किया और एडेसा को आजाद करा लिया। ये ईसाइयों के लिए खतरे की घंटी थी, और इसीलिए 1147 में फ्रांस के राजा लुई सेवेंथ और जर्मन के राजा कॉनरेड थर्ड ने मिलकर दूसरे क्रूसेड का ऐलान कर दिया। लेकिन ये क्रूसेड महज यरूशलेम की सरजमी पर कब्जा करने तक महदूद नहीं था। इसके पीछे एक और मंशा छुपी थी, मुस्लिम स्पेन यानी अल अंदलुस को इस्लामी हुकूमत से निकालना। इसी वजह से इस मकरूह साजिश की लश्करें तकसीम हो गईं। जल्द ही फ्रांस और जर्मनी की फौजें भी यरूशलेम की सरहदों तक आ पहुंची, और लुइस और कोरेड ने अपनी 500 सैनिकों की टोली के साथ दमिश्क की जानिब चढ़ाई की। लेकिन इस बार इस्लामी उम्मा पहले से ज्यादा होशियार था। अब उन्हें समझ आ चुका था कि अगर दुश्मन से मुकाबला करना है तो आपसी इत्तेहाद यानी एकता ही सबसे बड़ा हथियार है। मुसलमानों ने इस पर अमल किया, एक बड़ी मुत्तहिद फौज तैयार की और किलों पर पहरे मजबूत कर दिए। अंजाम ये हुआ कि अल्लाह ताला की मदद से फ्रांस और जर्मनी की बड़ी बड़ी लश्करें नाकाम हुई। मुसलमानों को स्पेन से निकाले जाने की साजिश भी नाकाम साबित हुई। ये शिकस्त इतनी जलील थी कि ईसाई फौजों को अपने कदम पीछे खींचने पड़े, और इस जंग पर कुछ वक्त के लिए विराम लग गया। हालांकि ईसाइयों के पास अब भी एक बड़ा हिस्सा मौजूद था, लेकिन अब उनका मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से था जो सिर्फ
تلواروں سے نہیں بلکہ ایمانی جذبے اور ایک چہتی سے لیس تھا۔ وقت کے ساتھ یورپی طاقتوں کی پکڑ خدا کی زمین یعنی ہولی لینڈ سے چھوٹتی جا رہی تھی۔ کروسیڈ نے یروشلم پر قبضہ بنائے رکھنے کے لیے بار بار کوششیں کی، لیکن ہر مرتبہ انہیں شکست ہی ہاتھ لگی، اور پھر اللہ کے کرم سے اسلامی عالم میں ایک نئی روشنی طلب کی۔ صلاح الدین ایوبی کی شکل میں سال 1187 میں حطین کی ایک تاریخی لڑائی لڑی گئی، جس میں صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلم افواج نے عیسائیوں کو شکست پاس دی۔ اس لڑائی کے بعد یروشلم سمیت کئی اہم علاقے دوبارہ مسلمانوں کے تسلط میں آ گئے، مگر صلاح الدین ایوبی کی فتح صرف تلوار کی نہیں تھی، وہ کردار اور انسانیت کی بھی تھی۔ جہاں پہلے کروسیڈ میں عیسائی لشکر یروشلم میں خون کی ندیاں بہا چکے تھے، وہیں صلاح الدین نے ایک بے مثال قائم کی، نہ بے گناہ عیسائیوں کا قتل عام کیا، نہ ان کے گرجا گھروں کو نقصان پہنچایا، بلکہ انہیں پرامن طریقے سے شہر چھوڑنے کی اجازت دی، غریبوں کو پناہ دی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ مگر صلاح الدین کی اس انسانیت بھری فتح نے یورپ کے سیاسی گلیاروں میں کھلبلی مچا دی۔ اب عیسائی پھر سے حملہ ور ہونے کی تیاری میں جٹ گئے۔ تیسرے دھرم یدھ کا اعلان ہوا۔ اس بار یورپ کے 3 سب سے طاقتور حکمرانوں نے اس کی قیادت کی: انگلینڈ کے رچرڈ دا لائن ہارٹ، فرانس کے فلپ درتی اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک باربروسا۔ اس لیے اسے تیسرا کروسیڈ کہا گیا۔ اس کروسیڈ کی سب سے اہم لڑائی رچرڈ اور صلاح الدین کے درمیان ہوئی۔ رچرڈ اپنے دور کا ایک بہادر سپہ سالار مانا جاتا تھا، اور صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اسلام کے فرزند ایک عظیم فتح اور رحمت کی مثال بن چکے تھے۔ مشہور تاریخ نویس اسٹیون رنکن لکھتے ہیں، یہ جنگ 2 فوجوں کی نہیں، 2 عظیم کرداروں کے درمیان تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی بہادری اور عقل مندی کا احترام کرتے تھے۔ 1191 میں 7 ستمبر کو ارسک کی جنگ ہوئی، اسلامی تاریخ کی ایک اہم لڑائی۔ اس جنگ میں رچرڈ کو ایک کامیابی ملی، لیکن یروشلم اس پر اب بھی دور تھا۔ بعد میں رچرڈ نے جافا شہر پر قبضہ کر لیا اور پھر یروشلم کی طرف بڑھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کے ارادے کو بھانپ لیا، لیکن ایک عجوبہ یہ ہوا کہ رچرڈ نے یروشلم پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا، وجہ آج تک تاریخ کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔ آخر کار دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا، عیسائی زائرینوں کو یروشلم آنے کی اجازت ملی، لیکن شہر مسلمانوں کے ہی قبضے میں رہا۔ حالانکہ رچرڈ کی یہ ہار نہیں تھی، لیکن یروشلم کو نہ لے پانے کی کسک اس کے دل میں ضرور رہی۔ اس سمجھوتے نے صلاح الدین اور رچرڈ دونوں کو تاریخ میں امر کر دیا، لیکن اسلامی فتح کا یہ سلسلہ یہیں نہیں تھما۔ تیسرے کروسیڈ کے بعد بھی 5 اور کروسیڈ ہوئے، لیکن یہ دھرم یدھ نہیں بلکہ سیاسی اور تجارتی مفادات کی لڑائیاں بن چکی تھیں۔ 1202 میں شروع ہوا چوتھا دھرم یدھ، تاریخ کا سب سے شرمناک واقعہ۔ اس کا مقصد یروشلم نہیں بلکہ مصر کو نشانہ بنانا تھا۔ پوپ انوسینٹ نے اس کا اعلان تو کیا، لیکن اس کے پاس فنڈز نہیں تھے۔ تب سامنے آئے وینس کے بیاپاری، جو جہاز دینے کو راضی ہوئے، لیکن ایک شرط پر۔ شرط یہ تھی کہ کروسیڈ پہلے ان کے مقابل بیاپاریوں کے خلاف جنگ کریں۔ جنگ کا رخ خدا کے راستے سے ہٹ کر سوداگروں کے راستے پر جڑ گیا۔ تاریخ نویس جانتھن ویلے اسمتھ لکھتے ہیں، چوتھا کروسیڈ ایک دھرم یدھ نہیں بلکہ کاروبار بڑھانے کا ذریعہ بن چکا تھا۔ پہلا نشانہ بنا جارا، آج کا کروشیا، جو خود ایک عیسائی شہر تھا۔ اس کے بعد تو کروسیڈ نے حد ہی پار کر دی۔ انہوں نے حملہ کر دیا کانسٹینٹینوپل پر، جو اس وقت ایسٹرن رومن امپائر کی راجدھانی تھی اور عیسائی دنیا کا سب سے بڑا شہر۔ 1204 میں انہوں نے شہر کو گھیر لیا، آگ لگا دی، چرچوں کو نشٹ کیا، لوگوں کو مار ڈالا، اور عیسائی فوج نے ہی عیسائی شہر کو لوٹا۔ اتہاس کار ڈونالڈ ایکویلر کہتے ہیں، کانسٹینٹینوپل کی اس لوٹ نے عیسائیوں کو 2 فرقوں کیتھولک اور آرتھوڈاکس کے درمیان ایسی درار پیدا کی جو صدیوں تک نہ بھر سکی۔ اسلامی نظریے سے یہ گواہی تھی کہ جب جنگ اللہ کے لیے نہیں رہتی تو وہ خود اپنی بنیاد کو نگل جاتی ہے۔ اس سازش کا ایک اور چہرہ تھا، راجا الیکشس
को हटाकर उनके भतीजे एलेक्सियस फोर्थ को तख्त पर बैठाया गया ताकि वो रोम के चर्च को के आगे झुक जाए, लेकिन जल्द ही बगावत हुई। एलेक्सियस फोर्थ को मार दिया गया और कॉन्स्टेंटिनोपल बर्बाद कर दिया गया। इस चौथे क्रूसेड ने एक इस्लामी दुश्मन को नहीं मारा बल्कि ईसाइयों के अपने ही शहर को जला डाला। इसके बाद जितने भी क्रूसेड हुए वो सिर्फ नाम के थे। अब यूरोप में एक ऐसी ताकत बाकी नहीं रही थी जो इस्लाम से टकरा सके, इसलिए उनमें तफसील में नहीं जाएंगे। आखिरकार मुहर साल 1291 में लगाई गई जब मुसलमानों ने इसराइल के अक्का शहर को फतह कर लिया। ये ऐलान था कि क्रूसेड का दौर अब खत्म हो चुका है। यरूशलेम हमेशा के लिए मुसलमानों के पास लौट आया। तारीख नवीस क्रिस्टोफर टायरमन लिखते हैं, अक्का की शिकस्त शहर की नहीं थी बल्कि एक सोच का पतन था कि यूरोप ईसाई मजहब के नाम पर मिडिल ईस्ट को अपने ताबे कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी वो कहानी जिसे हम धर्म युद्ध क्रूसेड कहते हैं, लेकिन असल में ये जुल्म और ताकत की भूख का एक स्याह बाब था। जिस चिंगारी को पोप अर्बन द्वितीय ने जलाया था वो 2 सदियों तक जलती रही। लाखों बेगुनाहों की लाशों से, मस्जिदों और गिरजाघरों की राख से, इंसानियत के कराहते हुए शोर से, मगर इसी आग में मुसलमानों का सब्र, एक जहती और सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे अजीम रहनुमा की रहनुमाई से भरी मिसालें भी चमकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये इतिहास सभी लोगों को मालूम हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल काजी बहार KN को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज दोस्तों।